متفرق رپورٹس میں حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستانی شہریوں کے مشرق وسطی اور یورپ سے $20 ارب واپس لانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے. یہ رقم 2018 اور 2019 میں ایمنسٹی اسکیم میں ظاہر کی گئی مگر پاکستان منتقل نہ ہو سکی. جماعت نے غور شروع کر دیا کہ ہے غور کرنی تو عقل چاہیے اور ضمیر چاہیے. سپلٹ سیکنڈ کا کام ہے غور ارتقادہ غور کرنا ہے، لیکن یہ ان اچیویبل ہے، یہ ہونا نہیں. یہ رقم ہنڈیوں اور ٹیٹیوں سے کے ذریعے ملک سے باہر بھیجی گئی اور یہ بالکل بیہودہ بات ہے. وہ ان میں سے تو ایک ایک کی ورتھ 20 ارب سے زیادہ کی ہوگی. کس دنیا میں رہ رہے ہو آپ؟ 20 ارب 20 ارب نہیں، $200 ارب سے بھی زیادہ رقم ہوگی. لیکن یہ کام کو بڑا آدمی یا بڑا منصبدار نہیں کر سکتا، یہ ایس ایچ او لیول کا کام ہے. لیکن نہیں، یا پھر کوئی اتا ترک آ جائے، لیکن اتا ترک ترکوں میں آتے ہیں، ترکوں کا باپ. اس کے بارے میں ان پڑھ لوگ اور بھی بڑی بات ہے، غدار تو فلانا تر پھٹے منہ، بات کو سمجھو، وجود ہی نہ ہوتا. اس نے جان پہ کھیل کے اتنا بریلینٹ سولجر تھا وہ. ایک کوئی فائر ہوا، کوئی گولا شولا، اس کے وہ سوار تھا اس پہ، اس کے نیچے سے نکل گیا وہ گھوڑا. گرے ولف کتاب ہے، ایک پڑھو. وہ اٹھا تو اس نے کہا کہ دوسرا گھوڑا برنگ می انادر ہارس. تو اس کے جو ارد گرد تھے، اس کے ساتھی جرنیل یا جو بھی کپتان میجر جو بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہاں گولا پڑا ہے. اس نے کہا اب نہیں آئے گا، یہ فلاں گن ہے یا توپ ہے یا جو بھی ہے، وہ اب اتنے دیر کے بعد چکر کاٹ کے وہ آئے گی. تب تک یہ ہے ڈارڈنلز کی بات. برنگ می انادر ہارس. ہی نیو دا گن سو مچ کہ جو گولا مجھے لگنا تھا لگ گیا ہے. اب یہ فوری طور پہ نہیں ہو سکتا، گن کیسی ہوگی وہ سارا سمجھتا. تو میں تو سولجر نہیں ہوں. یہاں بے شمار لوگ ہیں اس بندے کے بارے میں بھی بکواس کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی اس طرح کا اگر موجہ ہو گیا، ورنہ آٹومنز کا جو حال ہوا تھا. بہرحال چھوڑو. جی نیکسٹ. امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر نے ایران جنگ تنازع میں صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنگ سے امریکہ میں ہر چیز مہنگی ہو گئی، صرف ایندھن ہی نہیں، غذائی اشیاء، یوٹیلیٹی بلز اور گھروں کے قرضے بھی متاثر ہو رہے ہیں. یار اس میں کون سی سینیٹر صاحب نے کوئی نئی بات کی ہے؟ جنگوں میں اسی طرح ہوتا ہے، کون سی نئی بات؟ سارا کچھ یہی ہوتا ہے. تو obvious سی بات ہے کہ ابھی تم پانی کے نیچے کھڑے ہوگے تو گیلے ہو جاؤ گے. یہ کیا واٹر پروف اگر آپ نے نہیں کوئی لباس پہنا ہوا اور آپ آبشار کے نیچے چلے جاؤ گے تو ظاہر ہے گیلے ہوگے. یہ ساری قباحتیں، ذلتیں، مشکلات یہ عوام کے لیے ہیں. تو جنگ کے یہی نتائج ہوتے ہیں. اور ہوتے کہ شادیاں نے بج دے، میدان جنگ میں منگنیاں ہوتی ہیں کیا؟ بس سینیٹر نے ایک روٹین کی گل کی تھی. انٹرسٹنگ سی خبر شامل کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ایک پوسٹ کے مطابق پاکستان کے ایک ہسپتال کے ایکس رے میں مریض کو بتایا گیا کہ آپ کے سینے میں زندہ کاکروچ ہے، علاج کے لیے سنگاپور جانا ہوگا. سنگاپور کے محکمہ صحت نے بتایا کہ کاکروچ سینے میں نہیں، پاکستان کی اسپتال کی ایکس رے مشین میں ہے، لہٰذا مشین کی صفائی کریں. یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اور یہی اصلی پاکستان ہے. دیکھو ایکس رے مشین نہیں، یہ دی انٹائر سسٹم کسی بھی ملک میں ہو، اچھا ہو، برا ہو، لانتی ہو، بابرکت ہو، جو بھی ہو، ہوتا ہے ایک مشین کی طرح. ہمارے اس پورے نظام ایک نظام مشین کی طرف. جسم بھی یہ بیسیکلی ایک مشین ہی ہے. پورے کا پورا جو ہمارا یہ جو نظام کی مشین ہے، اس میں کاکروچوں کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ہیں ناگ. کچھ ایسے کوبرے ہیں جو کیچوے ہوتے تھے، کیچوے، وہ بھی کوبرے بن گئے. اس لیے کہتا ہوں کہ اس نظام کی مشین میں اس کے دیکھو سوائے یہ مردار خور گدوں کے اور کیا یہی کچھ نظر آئے گا. یہ صرف ہماری وہ ایکس رے مشین نہیں، دی انٹائر مشین. چلو بالکل ٹھیک.
نیکسٹ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے قومی خطاب میں ایران کو پتھر کے زمانے سٹون ایج میں واپس پہنچانے کی دھمکی دی. یار ایک تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے, انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح بات کی تھی, یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, بس یہ پاگل ہو رہا ہے یہ. اب کہ دیکھو بات اگر ہاتھ سے نکل گئی تو پھر پوری دنیا پتھر کے زمانے میں جائے گی. ایک بات یاد رکھنا, ایک گلوبل ولیج ہے, گریجولی ہوا. فرسٹ ورلڈ وار دیکھو, سیکنڈ ورلڈ وار دیکھو, یہ اب کل اگر چین اور رشیا وہ بھی آ جائیں, ایک باقاعدہ ورلڈ وار کا سما ہو, تو پھر اس کے بعد کیا ہے, پھر سارے ہی پتھر کے زمانے میں ہوں گے. کاکا تو کلے ایرانی نہیں, پھر ٹرمپ صاحب ساڈا آگا پیچھا بھی سارا پھر پتھر دے زمانے. اور یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ اس کے بعد لاٹھیاں اور پتھر ہی رہ جائیں گے. ان سے لوگ لڑا کریں گے تو اس دن تو بڑی تباہی آنی نہیں. اس کر کے بہت اچھی بات ہے. پھر تو کاکا کلا ایران نہیں, اپنی بھی تیاری پکڑو. چلو نیکسٹ ٹاپک. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے 56 ارب روپے کا نیا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے. 56 ارب کی یہ رقم ٹیکس اور کسٹم نظام میں شفافیت اور بہتری لانے, پوائنٹ آف سیل سسٹم اور ڈیجیٹل انوائسنگ کو فروغ دینے پر خرچ ہوگی. یعنی واہ, یعنی یہ جو نیا 56 ارب یہ شفافیت اور بہتری, واہ مریم واہ, کیا سوال نکالا ہے. شفافیت اور بہتری اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور ایسی لیڈرشپ کے ساتھ. چل جھوٹھی اور گل کر. کیا سوال نکالا ہے. ہاں حسن صاحب, سوئس کمپنی IQ Air کی جانب سے سالانہ عالمی سروے پر مبنی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 میں پاکستان کا فضائی معیار بدترین رہا اور پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ ملک قرار دے دیا گیا. دیکھو یہ صرف ہم آلودگی میں ہی نمبر 1 نہیں ہیں, اور یہ آلودگی صرف فضا کی نہیں ہے, یہ روحوں کی بھی ہے, اخلاقی بھی ہے, معاشی بھی ہے, معاشرتی بھی ہے, سماجی بھی ہے, عدالتی بھی ہے, انتظامی بھی ہے, مذہبی بھی ہے. آج میں نے پڑھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور سگے بچوں کو قتل کیا, آج کے اخباروں میں. نیم پاگلوں جیسے ہو گئے لوگ, سائیں لوگ ہیں, دولے شاہدے چوہے پھر رہنے. ہم شہنشاہان آلودگی ہیں. اور بات سنو, واہ اگر پاکی اور پاکیزگی کے بس میں ہوتا تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا مقدمہ لے کے جاتی پاکیزگی, اور کہتی پاکستان والوں کو کہو وقتی طور پہ نام معطل کر دیں. پاکی نام کی پے بھی نہیں ہے تو نام. اچھا خیر آگے چلو آپ. ٹھیک ہے.